مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ نماز کے عنوان پر کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی ہے۔ نماز کے بارے میں مسائل کا جاننا ضروری ہے جس پر نماز فرض ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جو جتنا علم ہمارے زندگی کے لیے ضروری ہے اتنے علم کا سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے نماز فرض ہو گئی تو نماز کے فرض ہونے کے بعد نماز کے مسائل کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ نماز کب پڑھنی ہے، کس حالت میں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، نماز کا ٹائم ٹیبل کیا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے پاکی ضروری ہے یا نہیں، اگر ہے تو پاکی کس طرح سے کی جاتی ہے، یہ اس کے سارے مسائل کا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اور جب یہ سب آ گیا اور جب نماز پڑھنے لگ گئے تو نماز بھی ایسی ہوں جیسے اللہ چاہتے ہیں، ہماری مرضی کے مطابق نماز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ بعض بندے 60 سال 70 سال نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی ایک نماز بھی قبول نہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نہ ان کا رکوع اچھا ہے، نہ ان کا سجدہ اچھا ہے، نہ ان کا رکوع مکمل ہے، نہ ان کا سجدہ مکمل ہے۔ اسی کی طرف علامہ اقبال اشارہ کرتے ہیں، سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، ورنہ خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ فرض ہی تو ادا کرنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فرض ہی تو ادا کرنا ہے، یوں لگتا ہے کہ کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرا سجدہ تجھے کہیں کافر نہ کر دے اے مسلمان، تیرا سجدہ تجھے کہیں کافر نہ کر دے اے مسلمان، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ ہماری نمازیں خشوع خضوع سے خالی ہیں اور بہت ساری غلطیاں ہیں ہماری نمازوں میں۔ جب دیکھتے ہیں ہم اس کو اس کو، یہ سیکھنے کی چیز ہے، شرمنے کی چیز نہیں ہے۔ میری آج 50 سال کی عمر ہو گئی، میں کیسے پوچھوں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ نہ، مرتے دم تک سیکھنا ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کے گود سے لے کے قبر کے گڑھے تک علم سیکھا جا سکتا ہے۔ علم سیکھو، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ وضو کیسے کی جاتی ہے نہیں معلوم ہے، پوچھو اور سیکھو۔ غلط کرنے سے بہتر ہے کہ پوچھ کر صحیح کیا جائے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پکڑ ہونے سے بہتر ہے کہ آج ہی لوگوں کو، جس کو معلوم ہے، جو جانتا ہے، اس سے پوچھ کر وہ کام صحیح کیا جائے۔ تو یہ بھی چیز سیکھنے کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیکھنے میں کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ لا علم یہ بہت بڑی ذلت ہے، نہیں جانتا
نہیں معلوم. اور حالانکہ وہ بندہ مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس کھانے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن پھر بھی بھوکا ہے, پھر بھی کیا ہے, بولو, بھوکا ہے. کسی بندے کے پاس علم کے اسباب بہت ہیں لیکن پھر بھی جاہل ہے. کتابیں ہیں, بھری پڑی ہیں, ہر موڑ پر رہبری ہے, ہر موڑ پر قرآن کی آیتیں, حدیثیں ہیں, فقہا کی باتیں ہماری رہبری کے لیے ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ بندہ کورا ہے, جاہل ہے. تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے. تو یہ چیز بھی کیا ہے, بولو, سیکھنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کی نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ویسی نہیں پڑھ رہے جیسے اللہ چاہتے ہیں, ویسی پڑھ رہے جیسے ہم کو اچھی لگتی. کھڑے رہنے کا ڈھنگ نہیں ہے, رکوع ہو رہا ہے لیکن جیسے رکوع کرنے کا جو طریقہ ہم کو حدیث پاک میں اور فقہاء کرام نے حدیثوں کو دیکھ کر بتایا ہے ویسے رکوع نہیں کر رہے, بس چل پڑے. پہلے دن ہر کام کے اندر ترقی چاہتے ہیں لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو بس جیسے چل رہا ویسے چلنے دو. کون پوچھنے والا ہے؟ نہ پوچھنے والا ہے. سورہ فاتحہ پڑھتے نا, وہاں پر ایک جملہ ہے مالکی یوم الدین, یعنی جزا اور سزا کا جو دن ہوگا نا اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ. وہاں پکڑ ہوں گی, وہاں پوچھیں گا, ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہم آزاد نہیں ہے, نماز بھی پڑھ رہے تو اچھے انداز سے پڑھنی چاہیے. قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, تمہاری نمازیں تم کو گناہوں سے بچائیں گی. تمہاری نمازیں تم کو گناہوں سے کیا کریں گی؟ بچائیں گی. آج ہم نماز بھی پڑھ رہے, گناہ بھی کر رہے, اور ہماری نمازیں ہم کو ہمارے گناہ سے نہیں چھڑا رہے. اس کا مطلب کیا؟ نماز میں وہ تاثیر نہیں ہے. بے شک نماز میں وہ تاثیر ہے لیکن ہماری جو پڑھنے والی جو نماز ہے, ہم جس انداز سے پڑھتے ہیں وہ نماز کے اندر تاثیر نہیں ہے, کیونکہ ہماری نماز صحیح نہیں ہے. ہماری نماز صحیح نہیں ہے. ایک صحابی کے بارے میں ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ رات میں چوری کرتا ہے اور صبح نماز پڑھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نماز اس کو اس عمل سے روک دے گی, اس کی نماز اس کو اس عمل سے روک دیں گی. نماز ہے ہی ایسی چیز جو انسان کو نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر کہتا ہے اللہ اکبر, اس کو کہتے ہیں ہم تکبیر تحریمہ. وہ تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی حلال چیزیں تھی اب کیا ہو گئی؟ حرام. کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے, کدھر جا نہیں سکتے, کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے دیکھ کے, ساری چیزوں پر پابندی لگ گئی. تو جس طرح سے نماز جیسے دعوت کے کام میں کہا جاتا ہے نا ہماری زندگی صفت صلاۃ پہ آ جائے, یعنی جیسے نماز کے اندر ہماری نگاہیں نیچے ہوتی ہیں, اللہ کے حکم کی پابندی ہوتی ہیں اور شروع سے لے کر آخر تک وہی کام کرتے ہیں, اللہ کا نام اپنے زبان پر جاری رہتا ہے بڑے ادب کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, احترام کے ساتھ, تو زندگی بھی ہماری ویسی ہونی چاہیے. ہمارے زندگی پر ہمارے نماز کے پڑھنے کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. بہت کیا ہوتا ہے؟ گہرا اثر ہوتا ہے. ایک بندے نے خواب دیکھا, خواب میں جنت دیکھا, جنت کے اندر حوریں دیکھا, حور بھی کیسی؟ نابینا. حور دیکھا اور وہ بھی کیسی؟ نابینا. اندھی حور دیکھا. صبح ہو گئی, حضرت کے پاس آئے, اللہ والے ان کے جو شیخ تھے, کہا کہ حضرت میں نے خواب میں جنت دیکھا, جنت میں حوروں کو دیکھا لیکن اندھی. حضرت نے فرمایا کیا آپ نماز آنکھ بند کر کے پڑھتے ہو؟ کہا کہ ہاں. اپنے نماز کا زندگی پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. بعض لوگوں کی زندگی اتنی بزی لائف ہوتی ہے, کرتے کچھ نہیں ہے لیکن بہت بزی ہے, کام کچھ نہیں ہے حضرت کی زندگی میں لیکن حضرت کیا ہے؟ بولو, بہت بزی ہے. یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میرا وقت کہاں گزر رہا ہے. اطمینان زندگی سے اللہ نے چھین لیا. گڑبڑ ہے, ادھر ادھر جا رہے, بھاگ رہے, دوڑ رہے, لیکن اس کو سکون نہیں مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ نماز اس نے سکون سے پڑھا نہیں. آپ نماز آج ہی سے سکون اور اطمینان سے پڑھنے کی کوشش کرو. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ممبر کے پاس بیٹھ کر کہ اللہ آپ کی زندگی میں سکون عطا فرمائیں گے. اللہ آپ کی زندگی میں کیا عطا فرمائیں گے؟ سکون عطا فرمائیں. 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے اللہ کے لیے نماز فجر سے لے کر عشاء تک اگر وقت نکالیں تو کیا ہے بھائی؟ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے, مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. یہی تو ہمارے زندگی کا مقصد ہے, یہی تو ہمارے زندگی کا کیا ہے. اور جو زندگی کا مقصد ہے اس میں کوتاہی ہو رہی ہے, اس میں کیا ہو رہی ہے؟ تو نماز سیکھنے کی چیز ہے. پوچھ کے سیکھو رکوع کیسا ہونا چاہیے,
पूछो कि मैं रुकू कर रहा हूँ, मेरा रुकू बराबर है या नहीं, मैं सजदा कर रहा हूँ, मेरा सजदा बराबर है या नहीं। तो गुज़िश्ता जुमा को आपकी खिदमत में नमाज के बाहर के जो शराइत थे वो आपके सामने बयान हो गए। अब नमाज के अंदर के शराइत, बाज़ लोग कहते हैं कि नमाज के अंदर के जो फ़राइज़ हैं ये 6 हैं, बाज़ कहते हैं 7 हैं, बाज़ कहते हैं 6 हैं, मैं हम 7 सीखेंगे। नंबर 1 तकबीर तहरीमा। नंबर 1 क्या है? तकबीर। इससे पहले, ये तकबीर तहरीमा से पहले नीयत ज़रूरी है, ये डिसाइड, ये मुतय्यन, ये मखसूस करना ज़रूरी है कि आप कौन सी नमाज पढ़ रहे, फजर की पढ़ रहे, ज़ोहर की पढ़ रहे, असर की पढ़ रहे या मगरिब की पढ़ रहे, या कज़ा नमाज पढ़ रहे, या सुन्नत पढ़ रहे, या नफिल पढ़ रहे, या वितर की जो वाजिब तुम पर कज़ा थी वो आप उसको अदा कर रहे हैं। यानी जो नमाज आप पढ़ रहे हैं उस नमाज की क्या करना है? नीयत ये तय करती है। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार किस पर होता है? नीयतों पर होता है। आप आए और जोहर की नमाज पढ़नी नहीं थी आपको, लेकिन आपने नीयत की कि मैं असर की नमाज पढ़ रहा हूं, तो आपकी जोहर की अदा नहीं होंगी, असर की अदा हो जाएंगी जो कज़ा है। जो क्या है? नीयत जरूरी है। नीयत, रकात कितनी होनी चाहिए? जोहर की नमाज की 4 रकात पढ़ रहा हूं, ये रकातों की नीयत जरूरी नहीं है, इसलिए कि ये रकात तुम्हारे हमारे नीयत करने से बदलने वाली नहीं है। शरीयत ने जो चीज तय कर चुके हैं वो चीज नीयत के करने से बदलने वाली नहीं है। अगर आप कहेंगे कि मैं जोहर की नमाज 3 रकात पढ़ता हूं, तो क्या 3 हो जाएंगी? वो तो 4 ही रहने वाली है। असर की नमाज 2 पढ़ता हूं तो 2 होने वाली। हमारे नियत करने से उस रकात पे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो वो नियत करना भी जरूरी। मैं 4 रकात पढ़ता हूं, मैं किबले की तरफ मुंह करता हूं, ये भी नियत जरूरी नहीं है। नमाज कौन सी पढ़ रहा है ये नमाज की नियत करना जरूरी। बात समझ में आ रही? इसके बाद आप आए, किबले की तरफ रुक करके सीधा खड़े हो गए। गुज़िश्ता जुमा को कहा था किबला रुक हो, वक्त हो, जगह पाक हो, बदन पाक हो और कपड़े पाक हो। आ गई ये सारी चीजें जहन में आपके। गुज़िश्ता जुमा का जो दर्स है अपना, ये जुमा नमाज शुरू करने के लिए हम खड़े हो गए। आप नियत के मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ, 4 रकात नमाज जोहर की पढ़ रहा हूँ। 4 रकात भी ज़रूरी नहीं है, जोहर की नियत कर ले काफ़ी। उसके बाद अल्लाहु अकबर, ये तकबीर तहरीमा है। तकबीर तहरीमा है। ये तकबीर तहरीमा ये फ़र्ज़ है नमाज के लिए। क्या है? फ़र्ज़ है। नमाज में दाखिल होने के लिए आए और खड़े हो गए, नमाज दाखिल शुरू ही नहीं होंगी। आए और खड़े हो गए, देखा इमाम साहब को रुकू में जाते हुए और सारे लोग 2-3 सफ़े रुकू में हैं। हजरत भागते भागते हैं और हजरत सीधा कहाँ चले गए? रुकू में चले गए। और तकबीर तहरीमा का क़याम में होना ज़रूरी है, खड़े रहने की हालत में। इमाम रुकू में देखा तो हजरत दौड़ते दौड़ते आए और अल्लाह कहा और अकबर कहा रुकू के हालत में कहा, तो आप इमाम के साथ में शामिल ही नहीं हो गए, आप नमाज में दाखिल ही नहीं हो गए। अल्लाहु अकबर पूरा तकबीर तहरीमा खड़े रहने की हालत में कहना जरूरी है। बात समझ में आ रही? खड़े रहने की हालत में। और जब अल्लाह अकबर कहने के लिए हाथ उठाएंगे तो दोनों हाथों को कहां तक उठाएंगे? ये जो अंगूठा है, जो उंगलियां हैं, हथेली है, ये किबले की तरफ होनी चाहिए। और उठाने का तरीका, बाज लोग सीने तक उठाते हैं, बाज लोग कानों से ऊपर तक उठाते हैं, बाज सिर्फ इशारा कर देते हैं, आ गया मैं, ये हाजिरी लगा देते हैं। देखा है, आपने भी देखा होगा। आए खड़े हो गए, शेख साहब इशारा कर दिया हाथ से ना। हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप नमाज देखेंगे, बाज लोगों ने ये कहा कि कानों से ऊपर तक, बाज लोगों ने कहा कंधों तक, बाज लोगों ने कहा कान के लो तक। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा तरीका उम्मत को दिया कि जिसमें तीनों तरीकों पर आफियत से अमल हो सकता है। कहा कि हाथ को इस तरह से उठाएं कि दोनों अंगूठे कानों के लो तक, लो के बराबर होनी चाहिए। तो उंगलियां कानों के ऊपर होंगी और ये जो उंगलियों के नीचे का हिस्सा है ये कहाँ होगा? बराबर कंधे के सिर में होगा। तीनों तरीकों पर हमारा क्या होगा? अमल होगा। तो दोनों हथेलियों को किबले के रुख करना है, ऐसा भी नहीं। बाज़ लोग ऐसा भी करते। ये जो इशारा है, ये दोनों हथेलियां किबले की तरफ है। बोलो कहाँ है? एक मशरिक की तरफ तो एक मगरिब की तरफ, दाएं बाएं, ये नहीं, दोनों हथेलियां किबले की तरफ होनी चाहिए। और
اللہ اکبر اطمینان کے ساتھ انگوٹھے کانوں کے لو تک، لو کو چپکنا ضروری نہیں ہے، اس کے سدھ میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھیں گے۔ باندھنے کا بھی طریقہ، کوئی ناف کے اوپر باندھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے، یا کوئی ناف پر باندھتا ہے۔ ناف سے نیچے تحت السرہ کہا گیا حدیث پاک میں، ناف کے ہلکا سا نیچے ہاتھ کو باندھنا ہے۔ ہاتھ کو باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کے پشت پر رکھنا ہے، وہ بھی کہاں؟ ہتھیلی کے پشت پر۔ یہ جو سیدھا ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اس کے پشت پر الٹے سیدھے ہاتھ کی تلووں کو، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کے پشت پر رکھنا ہے۔ اور رکھنا کس طرح سے ہے؟ سیدھے ہاتھ کے انگوٹھا اور سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی، ان دونوں کا ہلکا بنائیں گے، ان دونوں کا کیا بنائیں گے؟ ہلکا بنائیں گے، اور اس طرح سے پکڑیں گے۔ اس طرح سے کیا کریں گے؟ تین انگلیاں ہمارے الٹے ہاتھ کے ہتھیلی پشت کے پیچھے ہونی چاہیے، الٹے ہاتھ کے پشت پر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایسا طریقہ ہو، بعض لوگ یہاں پکڑتے ہیں، بعض لوگ ایسا رکھتے ہیں، یہ الٹا ہاتھ ایسا لٹک رہا ہوتا ہے، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ بلکہ الٹا ہاتھ نیچے ہو اور سیدھا ہاتھ اوپر ہو، اور سیدھا ہاتھ کے ہتھیلی الٹے ہاتھ کے پشت پر رکھی جائے، اور سیدھے ہاتھ کے انگوٹھا اور انگلی کے ذریعے سے ہلکا بنا کے الٹے ہاتھ کے پشت کو پکڑا جائے۔ اور ناف کے نیچے کہاں ہونا چاہیے؟ ناف کے، یہ کھڑے ہونے میں سب سے اوپر سے شروع کریں تو ہتھیلیاں ہماری قبلے کی طرف، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، نیچے جائیں گے پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ کہاں ہونی چاہیے؟ بعض لوگوں کے پیر ایسے رہتے، بعض لوگوں کے پیر، ہمارے استاد مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گئے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، وہ یہاں پر مزے کی بات فرمایا کرتے تھے، مزاحیہ، کہا کہ بعض لوگ پیروں کی انگلیوں کو اس طرح سے رکھتے، ایک پیر اس طرف ایک پیر اس طرف، بولے پیر اس طرح سے رکھنا ہے کہ اگر بندے کو چلایا جائے تو وہ چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ خانے کعبہ کے پاس۔ اس سدھ میں ہمیں اپنے آپ کو کھڑا رکھنا ہے۔ بعض لوگ اگر ایسے کھڑے رہے، اس کو اگر ادھر چھوڑ دیا جائے تو حضرت چلتے چلتے کہاں پہنچیں گے؟ مسجد اقصیٰ کی طرف پہنچ جائیں گے۔ اور بعض لوگ کو اگر اس سمت میں چلایا جائے تو قبلہ تو سامنے رہ گیا، چلنے والا دائیں یا بائیں طرف چلنے لگ گئے۔ تو دونوں پیروں کو قبلے کی طرف رخ کرنا ہے۔ رکھنے کی حیت کیا ہو؟ فقہاء نے 4 انگل کا فاصلہ دونوں پیروں کے درمیان بتایا ہے، لیکن اگر کسی کو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کہ بعض لوگ لحیم شہیم ہوتے ہیں، ان کے لیے رکھنا آسان نہیں ہوتا ہے، تو ان کے لیے اپنی حیت پہ بس جیسا عافیت سے ہو سکتا ہے، جو فطری طریقہ ہے، طبعی طریقہ ہے، اپنے دونوں پیروں کو اپنی حالت پہ رکھنا چاہیے، نہ زیادہ چوڑی ہو نہ زیادہ چپکی ہوئی ہو، دونوں پیروں کو چپکا کے رکھ دیے ایک کے اوپر ایک، ایسا طریقہ بھی غلط ہے، اس میں گرنے کا خطرہ ہے۔ اور دونوں پیروں کو چوڑے کرنا بھی غلط ہے، آج دائیں بائیں والوں کو تکلیف ہوگی اور کم لوگ ایک صف میں بیٹھیں گے۔ تو اپنی حالت پہ نہ زیادہ چوڑی ہو اور نہ زیادہ ملی ہوئی، پیروں کو رکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے قراءت کا، تکبیر تحریمہ کے بعد نمبر آتا ہے قراءت کا۔ قراءت کرنا فرض ہے، اور قراءت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کے ساتھ میں اور سورت کا ملانا، فرض کی 2 رکعات کے اندر اور نفل کی تمام رکعتوں میں، یا اسی طرح وتر کی 3 رکعتوں میں، یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ میں اور سورت کا ملانا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ فرض کی 2 رکعت، اول 2 رکعت میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تو ظہر کی نماز کے اول 2 رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ میں اور سورت ملائیں گے، لیکن آخر کی جو رکعت ہیں تو ان رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ میں کوئی اور سورت نہیں ملائیں گے۔ تو فرض کی اول 2 رکعت میں، اسی طرح نفل کی ہر رکعت میں، وتر کی 3 رکعتوں میں کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ میں اور سورت کو ملانا ہے۔ اور سورت کا مطلب چاہے آپ سورت پڑھیں، چاہے آپ چھوٹی 3 آیتیں پڑھیں، چاہے آپ بڑی 1 آیت پڑھیں۔ یہ قراءت کا مسئلہ ہے۔ قراءت کا مسئلہ کیا؟ بڑی 1 آیت پڑھو آپ، کافی ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا۔ اگر بڑی 1 آیت نہیں پڑھ رہے تو چھوٹی چھوٹی 3 آیتیں پڑھ لو۔ بڑی 1 آیت کی مقدار کیا ہے، کہ کیسے سمجھیں گے کون سی آیت بڑی ہے؟
تو 32 حروف جس آیت کے اندر ہوں گے اس سے زائد تو سمجھا جائے گا کہ یہ آیت بڑی ہے. 32 حروف سے اگر چھوٹی اگر آیت ہے، ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں 32 حروف سے کم حروف ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ بڑی آیت نہیں ہے. تو بڑی ایک آیت ہو یا چھوٹی 3 آیتیں ہوں یا کوئی اور صورت آپ ملا کے پڑھ لیں تو آپ کا واجب ادا ہو جائے. تو قرات دوسرے نمبر پر نماز کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرات. اب آپ کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ بھائی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو قرات آتی نہیں، قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. کچھ لوگ ابھی اسلام میں داخل ہو گئے، ان کو نہ سورہ فاتحہ یاد ہے، نہ سورہ فلق یاد ہے، نہ سورہ ناس یاد ہے، نہ سورہ اخلاص، نہ سورہ کوئی یاد نہیں. اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز تو فرض ہو گئی نا، تو نماز تو پڑھنا ہے لیکن اس کو قرات نہیں آتی ہے. تو ایسا بندہ کیا کرے گا؟ ایسے بندوں کو چاہیے، صرف اسلام میں آنے والے کا مسئلہ نہیں ہے، بعض دیہاتوں میں ایسے ہزاروں بندے آپ کو ملیں گے کہ جس کو کلمہ بھی پڑھنے نہیں آتا ہے، مسلمان ہیں، ان کے آدھار کارڈ پہ نام عبد الرحمن لکھا ہوا ہے، عبد الرحیم لکھا ہوا ہے، مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کیا نہیں آتا؟ جب کلمہ نہیں آتا تو سورہ فاتحہ کیسے آئیں گا؟ اس کے بعد کی صورتیں کیسی آئیں گی؟ مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لیکن اس کو ماحول نہیں ملا، سیکھنے سکھانے کا اس کو ماحول نہیں ملا. تو ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ سورہ فاتحہ کو سیکھے اور یاد کرے. اور جو صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں، جیسے مختصر جو صورتیں نماز کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، وہ صورتیں یاد کرے. اس کے لیے یاد کرنا ضروری ہے. ہاں، جب تک یاد نہیں ہوتا اس وقت تک وہ کیا کریں گا؟ اس وقت تک وہ نماز اس حالت میں پڑھیں گا کہ قیام میں اتنے دیر کھڑا رہے گا جتنے دیر سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورت پڑھی جاتی ہے. رکوع میں جانے کے بعد اگر رکوع کی تسبیح آتی ہے تو ٹھیک، اتنے دیر رکوع کریں گا جتنی دیر کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھی جاتی ہے. اور اس طرح سے نماز کو وہ کیا کریں گا؟ مکمل کریں گا. لیکن ساتھ میں یہ صورتیں یاد کرنا اس کے لیے ضروری ہے. قرات، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا. اگر جماعت کے ساتھ ہے تو مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ نہیں ہے، یہ صرف امام ہے جو سورہ فاتحہ اس کے بعد کی صورتیں پڑھے گا، چاہے وہ سری نماز ہو چاہے جہری نماز ہو. مقتدی خاموش رہیں گے. ہاں، وہ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، التحیات، درود ابراہیم دونوں پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے. لیکن جب امام قرات کر رہا ہوگا، چاہے وہ سری قرات ہو چاہے جہری قرات ہو، اس وقت میں مقتدی کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من کان لہ امام، من کان لہ امام فقرات الامام فقرات. جس شخص کا امام ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہو جاتی ہے، امام کی قرات اس کی قرات ہو جاتی ہے. اور ایک اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے کہ الامام ضامن، امام ضامن ہے. ہم نے امام کے حوالے کر دیا، اس کی صحت ہماری نماز کی صحت ہے، اس کی نماز کی غلطی ہماری نماز کی غلطی ہے. اب یہ آپ کہو گے کہ جب امام نے سورہ فاتحہ پڑھا تو ہماری سورہ فاتحہ کیسی ہو گئی؟ تو امام نے جب غلطی کر کے وہ سجدے سو کر رہا ہے، حالانکہ تم نے غلطی نہیں کی، تو تمہارے اوپر سجدے سو کیسے لازم آ گیا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول کی جو دوسری حدیث ہے، جو مسلم شریف کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی قرات ہی نہیں، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ جو روایت ہے پہلی والی روایت کے متعارض نہیں ہے، الگ نہیں ہے. جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے، تو گویا کہ مقتدی نے بولو پڑھ لیا، اس کے حق میں نہیں پڑھنا پایا ہی نہیں گیا نا. گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ مقتدی نے بھی نماز سورہ فاتحہ پڑھ لی. تو سورہ فاتحہ کا مسئلہ یہ قرات دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ قرات سورہ فاتحہ. اور ترتیب واجب ہے، پہلے سورہ فاتحہ ہو اور اس کے بعد کوئی اور سورت ہو. یہ نہیں کہ پہلے سورت پڑھ لیا اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیا. ترتیب اگر بدل گئی نماز ہو جائیں گی لیکن سجدے سہو آئے گا. کیا آئے گا؟ سجدے سہو آئے گا. اور سورہ فاتحہ کا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. ایک مرتبہ سے زیادہ 2 مرتبہ پڑھ لیا
تو سجدے 100 آئیں گا. جیسا کہ کچھ دن پہلے مغرب کی نماز میں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا. دوسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہو گیا تو مجھے لگا کہ میں قرات کر رہا ہوں، لیکن میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا. کیسے؟ آہستہ سے. حالانکہ دوسری رکعت میں بلند آواز سے پڑھنا ہے، میں اس کو کیسے پڑھ رہا تھا؟ آہستہ سے پڑھ رہا تھا، لیکن آہستہ سے. سورہ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد یاد آیا کہ ارے جہری نماز ہے. پھر دوبارہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیا. پہلے پڑھ چکا تھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سجدے 100 کیا گیا، نماز ہو گئی. جہری نماز میں جہر بلند آواز سے پڑھی جانے والی نماز میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. جیسے فجر ہے، مغرب اور عشاء کی 2 رکعت اول کی، اگر ان کو آہستہ سے پڑھ لیا تو سجدے 100 واجب ہے. سری نماز جو خاموش والی نماز ہے، اس نماز کے اندر سری پڑھنا واجب ہے. اگر ظہر اور عصر کی نماز کے اندر اور نفل نماز کے اندر بلند آواز سے اگر پڑھ لیا تو سجدے 100 کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ سری نماز میں سری پڑھنا، سری نماز میں کیا کرنا؟ سری پڑھنا یہ واجب ہے. سری نماز کو بلند آواز سے پڑھ لیا تو آپ کے اوپر سجدہ 100 آئیں گا. یہ قرات کا مسئلہ ہو گیا. دوسرے نمبر، رکوع کرنا. کیا کرنا؟ رکوع کرنا یہ فرض ہے. رکوع کرنا یہ فرض ہے. رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا سر اور پیٹھ دونوں کیا ہونی چاہیے؟ برابر ہونی چاہیے. دونوں کیا ہونی چاہیے؟ اگر اس کے اوپر، یہ میرا جملہ ہے، اس کے اوپر اگر کوئی پیالہ رکھ دے یا کوئی چیز رکھ دے تو وہ نہ گرے. پیٹھ پہ، انسان کے رکوع کرنے والے کے پیٹھ پہ اگر کوئی چیز رکھ دے تو وہ نہ گرے. یہ رکوع کرنے کا طریقہ. دونوں ہاتھ کو اپنے گھٹنوں پر رکھیں گے اور دونوں ہاتھ کو ٹائٹ پکڑیں گے. گھٹنوں کو اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا کہ رکوع میں اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے پکڑتے تھے، گھٹنوں کو ہاتھوں کے ذریعے سے گویا لگتا تھا کہ بہت زور سے پکڑا ہوا ہے، ٹائٹ پکڑا ہوا ہے. تو اپنے گھٹنوں کو پکڑیں گے، انگلیاں کھلی ہوں گی اور گھٹنوں کو کیا کریں گے؟ پکڑیں گے. ہاتھ ایسے نہیں ہونی چاہیے. رکوع کے اندر ہاتھ ایسے نہیں ہونی چاہیے. سر بھی جھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اور رکوع میں اتنا اوپر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یوں لگے کہ بھئی قیام کے قریب ہے. بعض لوگ رکوع اس طرح سے کرتے کہ تھوڑا سا جھکتے ہیں. جس طرح سے مستورات عورتوں کی نماز کا مسئلہ آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے. کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے اور عورتوں اور مردوں کی نماز میں کیا فرق ہے، زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو بیان کیا جائے. یہ رکوع کے اندر بعض لوگ اس طرح سے جھکتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی قیام میں ہے. تو اس کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر بعض لوگوں نے اتنا جھکا ہے کہ اگر اس کا جھکنا قیام کے قریب ہے تو رکوع نہیں ہوگا، اور اگر اتنا جھکا ہے کہ اس کا جھکنا رکوع کے قریب ہے تو اس کا رکوع کراہت کے ساتھ ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اتنا جھکنا ہے کہ سر اور پیٹھ ہماری دونوں کیا ہو جائیں؟ برابر. اور دونوں ہاتھ کو گھٹنوں کے اوپر رکھ کے پکڑنا ہے اور دونوں ہاتھ کو ٹائٹ رکھنا ہے. اور ہماری نگاہیں کس طرف ہو؟ دونوں پیروں کے انگلیوں کے درمیان، انگوٹھوں کے درمیان. رکوع کی حالت میں اور قیام کی حالت میں ہماری نگاہیں سجدے کی حالت میں ہونی چاہیے. یہ نماز کے خشوع خضوع کے لیے ضروری ہے. یہ مکروہ ہے نماز کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنا. بعض لوگ دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی عصر کی نماز پڑھ کے گھوم کے بیٹھتا ہوں. ایک بندے کو دیکھا، وہ میرے تعلقات والا تھا، ہنسی مذاق والا تھا، بے تکلفی والا تھا. اس کے لیے اس کے ساتھ ایسا کیا میں نے تاکہ اس کو بھی تنبیہ ہو جائے. مجھے معلوم وہ دیکھے گا. سلام پھیر کے بیٹھا ہو، میں اس کو دیکھنے لگ گیا. وہ حضرت کھڑے ہو گئے اور مجھ کو دیکھ لیے. میں نے السلام علیکم میں ایسے اشارے سے اس کو ایسے کیا. آئندہ سے وہ نہیں دیکھے گا. آئندہ سے اب وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا. نماز کے اندر ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے. ہم کس کے سامنے کھڑے بھائی؟ اللہ کے سامنے کھڑے، ادب کے ساتھ ہو. اور قیام کے اندر جھکا ہوا کیفیت نہیں ہونی چاہیے. کہا کہ اللہ کے سامنے کھڑے تو جھکیں گے جہاں اللہ نے جھکنے کو کہا ہے. رکوع میں جھکیں گے، سجدے میں جھکیں گے، پورا جھک جائیں گے اللہ کے سامنے. قیام کی حالت میں قیام کرنے کو کہا ہے تو قیام کریں گے. رکوع کی 3 تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. یہ 3 تسبیح سنت ہے اور ایک تسبیح کے بقدر رکوع کے اندر ٹھہرنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے. یہ رکوع کے مکمل ہونے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کے بعد کھڑے ہوں گے، سمع اللہ
लिमन हमीदा कहते हुए, इसका इस्तेजार करते हुए अल्लाह ने सुन ली उस शख्स की जिसने अल्लाह की क्या की, तारीफ बयान फरमाई। अभी हमने क़याम के अंदर अल्लाह की तारीफ बयान फरमाई, रुकू में हमने अल्लाह की क्या फरमाई, तारीफ बयान की। उठने के बाद अल्लाह कह रहे हैं, ए मेरा बंदा, तूने जो मेरी तारीफ की ना, समी अल्लाह, अल्लाह ने उसको क्या कर लिया, अल्लाह ने उसको सुन लिया है इत्मीनान के साथ। इसको कहते हैं कौमा। खड़े रहने को क़याम, रुकू से उठने को क्या कहते हैं, कौमा। ये ठहरना कौमे के अंदर इत्मीनान, ये जरूरी है, वाजिब है, जिसको तादील अरकान कहा जाता है। पूरे अरकान के अंदर इत्मीनान जरूरी है। रुकू से उठने के बाद थोड़ी देर समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द, उसके बाद दुआ आती हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। ये दुआ फर्ज नमाज के अंदर है, तो उसके अंदर आप पढ़ ले तो भी बेहतर, न पढ़े तो बेहतर, लेकिन नफिल नमाज के अंदर पढ़ना चाहिए। फर्ज नमाज के अंदर जमात के साथ शरीक होते हैं तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ बच्चे, कुछ इलाकों में औरतें भी शामिल होती हैं, तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो जो गैर जरूरी अस्कार हैं उनको छोड़ देना है। गैर जरूरी अस्कार है उसको क्या करना है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह दिया, उसके बाद खड़े हो गए इत्मीनान से, फिर सजदे में चले गए। सजदे में जाने का तरीका क्या है, देखो 8 चीजें हैं। कितने चीजें, 8 चीजें। एक पेशानी, दूसरी नाक, 2 चीजें हाथ, 2 और 2 कितने हो गए, 4, 2 घुटने कितने हो गए, 6, और दोनों पैर, 8 चीजें। ये 8 चीजों का सजदों के अंदर इस्तेमाल होना जरूरी है। सजदा करने के लिए खड़ा हो गए, रुकू करने के बाद खड़े हो गए, सजदे में जा रहे हैं तो डायरेक्ट झुकेंगे नहीं, जैसी हालत में खड़े हैं उसी हालत में आप नीचे जाएंगे। और पहले हाथ नहीं रखेंगे, पहले सजदे में जाने के लिए नीचे से शुरू करेंगे। तो नीचे के पहले 2 पैर तो खड़े ही हैं, दूसरे नंबर पे क्या है, दोनों घुटनों को जमीन पर रखेंगे। उसके बाद नंबर आएगा दोनों हथेलियों का, दोनों हथेलियों को जमीन पे रखेंगे। उसके बाद नंबर आएगा नाक का, फिर आएगा पेशानी का, नीचे से ऊपर तक जाएंगे। 8 चीजों का जमीन पे रखना ये जरूरी है सजदे की हालत। और दोनों हाथ के दरमियान, दोनों हाथ के अंगूठों के दरमियान हमको सजदा करना है। ये नहीं कि हाथ की दोनों हथेलियां हमारे सर के आगे है और हमारा सर नीचे है। बाज लोग सजदा करते हैं हाथ ऊपर होता है, और बाज लोग सजदा इस तरह से करते हैं कि हाथ अंदर होता है और चेहरा आगे होता है। ये जो बगल का हिस्सा है ना, कोहनी से ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इंसान के पेट से चिपका हुआ होता है सजदे की हालत में। ये सजदा गलत है। साहबा फरमाते हैं, अम्मी की रिवायत है आयशा रजी अल्लाह अन्हा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा इस तरह से करते थे कि दोनों हाथों को खुला रखते थे और अपने रानों से और अपने पेट से खुला रखते थे कि बकरी का बच्चा अगर गुजरना चाहे तो वहां से इन दोनों के दरमियान से गुजर सकता था। हमारा बिल्ली का बच्चा भी नहीं गुजरेगा। ऐसे हाथों को ऐसा पता नहीं क्या रखा हुआ है खजाना कि कोई लेकर चला जाएगा। खुला हुआ सजदा करना है, हाथ को बिल्कुल आगे और अपनी नाक को अंगूठों के बिल्कुल सीधे दरमियान में रखना है। और सजदे की हालत में हमारी निगाह हमारे नाक पे होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये 3 मरतबा कहने के बकदर उसमें सजदा करना है और 3 मरतबा कहना है, 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, ताकदत 7 तक। उसके बाद एक सजदा हो गया, अल्लाह अकबर कहकर बैठे। बैठने का तरीका यह है कि सीधा पैर खड़ा रहेगा और उंगलियां किबले की तरफ होंगी और उल्टा पैर बिछा हुआ होगा। कैसा होगा, ये नहीं कि सजदे से दूसरे सजदे के लिए जब जाने का वक्त आने उससे पहले पहला सजदा करके जब उठेंगे तो दोनों पैर बाज लोगों के खड़े रहते, दोनों पैर बाज लोगों के क्या रहते, खड़े रहते। ये तरीका भी गलत है। सीधा पैर खड़ा रहेगा, उंगलियां किबले की तरफ दबाओ और उल्टे पैर को बिछा दो। दोनों हाथ को अपने रानों के ऊपर रखेंगे कि उंगलियां घुटनों की तरफ आएंगी। उंगलियां किधर आएंगी, घुटनों की तरफ। यह होगा, इसको कहते हैं 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। क्या कहते हैं, जलसा। अल्लाह अकबर कह के बैठेंगे इत्मीनान के साथ। फिर उसके बाद दूसरे सजदे में जाएंगे, उसके अंदर भी यही तरीका, 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला। फिर उसके बाद खड़े होंगे सीधा दूसरी रकात के लिए। दूसरी रकात 4 रकात वाली नमाज है तो पहला कायदा, दूसरा कायदा। पहले कायदा वाजिब है, दूसरा कायदा फर्ज है। पहला कायदा क्या है,
واجب ہے، دوسرا قاعدہ فرض ہے، لیکن دونوں قاعدوں کے اندر التحیات کا پڑھنا، تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے، یہ بات یاد رکھے۔ اور التحیات کے اندر تشہد، اس کے بعد درود ابراہیم، پھر دوسرا درود ابراہیم، پھر دعائے معصورہ، یہ التحیات پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھنا یہ مسنون ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر ٹرین چھوٹ رہی ہے یا کوئی ایسا عذر ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کو جلدی ختم کرنا پڑ رہا ہے تو التحیات پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائیں گی، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور سلام پھیر دینا، کیا کرنا؟ سلام پھیرنا، دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور دیکھنا کندھے کی طرف ہے۔ دیکھنا کس کی طرف ہے؟ کندھے کی طرف ہے۔ یہ سب والوں کو نہیں، السلام علیکم، کون آیا کون گیا، پھر وعلیکم السلام بائیں کندھے کی طرف، گردن کو گھمانا دائیں طرف پورا اور بائیں طرف پورا، ان دونوں کے درمیان میں رکنا نہیں ہے۔ بعض لوگ السلام علیکم کہتے ہیں، پھر بیچ میں آ کے تھوڑا سا اسٹاپ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وعلیکم السلام بائیں کندھے کی طرف کرتے ہیں، یہ اسٹاپ نہیں ہے، ایک ہی عمل کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک ہی عمل کے ساتھ ادھر کا سلام اور اسی عمل کے ساتھ دوسرا سلام، یہ آپ کی نماز کیا ہو گئی؟ مکمل ہو گئی۔ اللہ کریں کہ اس علم کے ساتھ نماز پڑھنے کی پوری زندگی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں کھڑے ہو